نماز میں خواتین کو سجدہ کرتے وقت کوہنیاں زمین پر لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ اس پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مرد اور عورت ہیں ان کی نماز کے درمیان فرق ہے، یعنی کہ مستقل ایک دلیل ہے اس کی کہ اس پر اتفاق ہے۔ یہ دور جدید کے اندر چند افراد اس طرح کے ہیں جنہوں نے اس طرح مرد و عورت کی نماز کو ایک طرح بنا دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ عورت اور مرد کی جو نماز ہے اس کے اندر فرق ہے۔ یہ ایک پورا ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن بہرحال جو سجدے میں ہے عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، اور مراسیل ابی داود کے اندر اور سنن بیہقی کے اندر مرسل حدیث اس حوالے سے موجود ہے جس میں اس بات کا حکم دیا گیا، اور جیت سند کے ساتھ ہے وہ کہ اس بات کا حکم دیا عورت کے لیے کہ وہ سمٹ کا سجدہ کرے گی، زمین سے اس نے لگ کے سجدہ کرنا ہے۔ جو منع کیا گیا ہے وہ مرد کو منع کیا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر پھیلا کر نہیں سجدہ کرے گا، ورنہ عورتوں کے لیے کئی احکام جدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری مسلم کے حدیث مبارکہ ہے، منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں کا جوڑا نہ بناؤں، سمیٹوں نہ ان کو، اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ تو اب یہ جو بالوں کا جوڑا بنانا ہے یہ اس دور میں، اور اب بھی ہو گیا شروع، مرد بناتے تھے بعض اوقات، تو مردوں کو منع کیا گیا کہ وہ جوڑا نہ بنائیں، تو عورتوں کو تھوڑی منع ہے، عورتوں کو تو جو ہے وہ جوڑا بنانے کا حکم ہے، انہوں نے اپنے بالوں کو سمیٹ کے رکھنا ہے۔ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی تفریق کئی مقامات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان میں تفریق ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے ان کے اندر۔ اللہ نے چاہا تو کسی اور موقع پر تفصیل کے ساتھ ایک ایک ہم اس کے اوپر گفتگو کریں، اور ایک ایک رکن کے بنا ہاتھ باندھنے سے لے کر تشہد بیٹھنے تک تمام چیزوں کے اوپر یہ دلیلیں موجود ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس میں یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی پڑھو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے مرد و عورت کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک طرح کا حکم دیا گیا۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو۔ تو اب کیا عورتوں کو اب اس بات کا حکم دیں گے کہ وہ بھی مردوں کی طرح عمل کرتے ہوئے چلیں؟ کیا آپ اس بات کا حکم دیں گے کہ وہ اپنے کندھوں کو کھولیں؟ یا اس بات کا حکم دیں گے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان جب میلن اخضرین آتا ہے تو اس میں دوڑ لگائیں؟ کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تلبیہ مردوں کو مرد زور سے پڑھیں گے، اور کیا آپ عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیں گے؟ اس تفریق کو، اس فرق کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، حالانکہ وہاں پر بھی وہی دلیل ہے، یہاں پر بھی یہی دلیل ہے۔ تو یہ جو دیگر ادلہ ہوتی ہیں، دیگر دلائل ہوتے ہیں، ان پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دلیل کو